أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن بالله وكفر بالجبت والطاغوت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بمكارم الأخلاق الموصوف وبكمال الأوصاف المنعوت أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد أشرف الآراء والأدب محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم
برادران اسلام واجب الاحترام، میرے مسلمان بھائیوں، دینی ساتھیوں، قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت کا حصہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ پاک اس پہ سانوں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت کا ذکر ہے، وہ جڑی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ واسطے خاص ہے۔ وہ صفت رزاقیت اللہ دے رازق ہونے کی صفت ہے کہ روزی رساں صرف رب دی ذات ہے۔ کوئی اپنی مخلوق نو روزی پہنچاتا ہے، کسی تھوڑی روزی دیتا ہے، کسی زیادہ روزی دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق ہی یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس دا رزق کٹا دے کوئی آدمی بتا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کس دا رزق بڑھا دے کوئی آدمی کم نہیں کر سکتا۔ یرزق من یشاء، وہ جنوں چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جہدا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دی روزی کم کر دیتی ہے، کس دی طاقت کس دی قدرت نہیں کہ وہ اللہ دے مقابلے کے اندر اس دی روزی کے اندر اضافہ کرے، روزی بتا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کس دی روزی کم کر دیتی ہے، کوئی زیادہ نہیں کر سکتا، اگر زیادہ کیتی ہے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ خیر الرازقین، اللہ بہتر روزی دینے والے، اللہ بہتر رزق دینے والے، ساری مخلوق نو اللہ ہی کھواتے ہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ ہی کھواتا ہے اپنی مخلوق نو، رات نو بھی دن نو بھی۔ وَلَا يُطْعَمُ، تے کوئی اللہ نہیں کھلانا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں رب نو رزق دینا، میں رب نو کھانا پیانا، اللہ پاک کھانے دے پاک، اللہ پینے دے پاک، ساری مخلوق نو صرف اور صرف اللہ دا سہارا ہے، اللہ دی رحمت دا سہارا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندے کی روزی دیندے، گناہگاراں کی روزی دیندے،
انہوں جانوروں کی روزی دے جڑے کہ اپنی روزی نہیں اٹھا سکتے. زمین تے چلنے پھرنے والی جتنی مخلوق ہے انہوں دا سب دا رزق اللہ نے اپنے لازم کیتا ہے، اللہ ہی پہنچاتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اللہ فرماتا ہے تسی اپنے بچوں قتل نہ کرو، بچوں اولاد نہ مارو. مفلگی وے تو تنگ دستی وے سو کہ ساڈے بچے پیدا ہو گئے، انہوں کون کھوائے گا، کون پالے گا. یہ ڈرے، اس ڈر دی وجہ تو اپنے بچوں ذبح نہ کرو. مشرکین مکہ میں یہ خوف ہوتا سی کہ اگر ساڈے گھر اولاد پیدا ہو گئی انہوں کون روزی دے گا، انہوں کون سنبھالے گا، کون پالے گا. اج بھی وہ لوگ جنہوں کا اللہ کا یقین کوئی نہیں، انہوں نے یہ خیال ہے اگر زیادہ بچے ہو گئے تو انہوں کون پالے گا، کون پوسے گا. حالانکہ انہوں نے معلوم ہونا چاہیے، انہوں کا ذہن صاف ہونا چاہیے کہ انہوں زمین و آسمان دا خالق کی روزی دے گا کہ جیڑی ذات ساری کائنات میں روزی دیتی ہے، ساری کائنات میں رزق دیتی ہے. فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. اسی تانوں بھی روزی دیواں گے، تہاڈی اولاد بھی روزی دیواں گے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے پھر اللہ دے وعدے تے یقین نہ کرنا بدبختی ہے، بے دینی ہے. تے اللہ تعالیٰ تو وڈا وعدہ وفا کون ہو سکتا ہے، زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ تو زیادہ سچی بات کیڑی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو علاوہ زیادہ سچا کوئی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیتا ہے اسی تانوں بھی روزی دیواں گے، تہاڈی اولاد نوں روزی دیواں گے، پھر انسان نوں یقین کرنا چاہیے اللہ کے فرمان تے، اللہ کے حکم تے کہ روزی صرف اور صرف رب ہی دیندا ہے. رزق دا انتظام صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے، کوئی پہنچاندہ نہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندیاں. واللہ خیر الرازقین. اللہ بہتر رازق ہے، اللہ تو بہتر روزی رسان دینے والا کوئی نہیں. زمین و آسمان اندر جتنی مخلوق ہے سب نو روزی اللہ ہی فرم دیندے. فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سوال کرو، انہیں پوچھو کہ دونوں زمین و آسمان اندر رزق کون دیتا ہے، کون پہنچاتا ہے. امن یملک السمع والابصار. کون ہے جڑا تہاڈیاں کناں دی سنوائی دا مالک ہے، اکھاں دی بینائی دا مالک ہے. کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس نے کان دیتے ہوں یا اکھاں دیتی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ اکھاں دی بینائی ختم کر دے، کناں دی
شریک ختم کر دیں، کون ہے اللہ تعالیٰ تو علاوہ والی چیزاں لٹانے والا دینے والا۔ وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جڑا زندہ مردہ پیدا کرتا ہے۔ ایک چیز ہے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس جو مردہ چیز باہر کر دیتے ہیں۔ اور کون ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے مردے زندہ باہر کرنے والے۔ بعد دفعہ ماں زندہ ہوتی، اللہ پیٹ جو مردہ بچہ باہر کر دیتے۔ بعد دفعہ ماں مر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ بچہ باہر کر دیتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندہ مرغی ہے اس جو اللہ مردہ انڈا باہر کر دیتے۔ مردہ انڈا ہے، اللہ تعالیٰ اس جو زندہ بچہ باہر کر دیتے۔ فرمایا اَمَّن یملک قُلْ مَن یرزقکم من السماء والارض، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھو کہ زمین و آسمان چو روزی کون پہنچاندا ہے؟ کون ہے کناں دا مالک، کون ہے اکھاں دا مالک، کون ہے زندہ مردے باہر نکالنے والا، مردے زندہ باہر پیدا کرنے والا۔ فرمایا وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھو اس ساری کائنات دے کماں دی تدبیر کون چلانے والا ہے؟ اس ساری کائنات دے اختیار کس دے قبضے چھے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، ایک کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان جو مخلوق نو روزی دیندے، اللہ تعالیٰ ہی کنا دی شنوائی بنانے والے، اکھاں دی بینائی بنانے والے، اکھاں تے کنا تے کنٹرول اللہ تعالیٰ دا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جڑا زندہ مخلوق نو مردہ مخلوق جو پیدا کر دیندے، مردہ مخلوق جو زندہ مخلوق پیدا کر دیندے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات دے کمن چلانے والا۔ فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پھر کہندے نہیں، انہوں کہہ دو اسی رب کو کیوں نہیں ڈرتے جیڑا رب آسمانہ دا مالک، زمینہ دا مالک، کنہ دا مالک، اکھاں دا مالک، اپنی مخلوق نو زندہ مخلوق نو مردہ مخلوق کے پیٹ چو باہر نکالنے والا، مردے زندہ پیدا کرنے والا، ساری کائنات نو چلانے والا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہو پھر توڑا حق بندہ اس رب کو ڈر جاؤ، اس اللہ دا خوف پیدا کرو، اس اللہ کو ڈرو کہ قدم قدم تے یہ توڑا یقین ہونا چاہیے ساڈا مالک ساڈے نال ہے، ساڈا خالق ساڈے نال ہے، ساڈی ہر حرکت ہر ادان او مالک ویکھ بھی رہا ہے، او مالک اس نو سمجھ بھی رہا ہے۔ اسی اپنے مالک تو چھپ نہیں سکتے، اس واسطے سان اپنے رب تو ڈرنا چاہیے۔ فرمایا پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں روزی دے خوف دی وجہ تو مفلس دی وجہ تو نہ قتل کریا کرو کہ بچہ پیدا ہوئے انہوں مار دیتا جائے، بیٹی پیدا کیتی ہوئے انہوں مار دیتا جائے، انہوں دی روزی دا کون انتظام کرے گا، انہوں کون کھوائے گا، انہوں کون پیائے گا۔ اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، او میرے بندیو اسی تواڈے بچیاں دی روزی دیواں گے، اسی تانوں بھی روزی دیواں گے۔ فرمایا لا نسألک رزقا، اسی تواڈے کو روزی دا سوال نہیں کرتے، اسی اپنے بندیاں کو رزق منگیے، اسی اپنے بندیاں کو امداد منگیے،
اسی مخلوق کو روزی دا سوال کریے کہ تواڈے خالق نو رزق دی کمی ہے؟ فرمایا نہیں، نحن نرزقک، اسی تانوں روزی دیندے ہاں، ساڈے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، ساڈے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، ساڈے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، ساڈے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کدی موت دا فیصلہ فرما دیتا ہے، کوئی آدمی ان زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کدی زندگی دیا سانساں بحال کر دیتی ہیں، ساری دنیا کٹھی ہو جائے، اس نو موت دے منہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر رزق دا فیصلہ کر دیتا ہے، کوئی آدمی اس دا رزق بند نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ خبردار اس وقت تک کوئی جانور فوت نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی جانور مردہ نہیں جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لوے۔ پنجابی کہتے ہیں کہ جب تک آدمی دا دانا پانی پورا نہ مکمل ہوئے، اس وقت تک کوئی آدمی مردہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی زندگی دا 60 سال دا فیصلہ کر دیتا ہے، وہ 60 سال تو پہ کدی نہیں فوت ہوئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی 100 سال کی زندگی دا فیصلہ فرما دیتا ہے، وہ آدمی 100 سال اپنی روزی کھاوے گا، 100 سال رزق کھاوے گا، 100 سال زندگی دیا سانساں باہر رکھے گا، اس تو بعد موت آئے گی۔ 100 سال تو بعد ایک منٹ بھی، ایک لمحہ بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جتنی اللہ نے رزق، جتنی اللہ نے روزی لکھی ہے، اس تو نہ بتا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی، میرا رب ہوئے جیڑا میرے کھانا بھی کھواتا ہے، میرا رب ہوئے جیڑا میرے پانی بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پانی دا پیدا کرنے ہوئے اللہ تعالیٰ، روزی دا روزی رسان بھی اللہ تعالیٰ، رزق نو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ اللہ انسان نو پانی بھی دیتے ہیں، اللہ انسان نو روزی بھی دیتے ہیں۔ فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، فرمایا کون ہے جن نے پہلی دفعہ مخلوق پیدا کی ہے؟ اس تو پہلے کوئی مخلوق نہیں سی، پہلے کوئی آسمان نہیں سی، پہلے کوئی زمین نہیں سی، پہلے سمندر نہیں سن، پہلے دریا نہیں سن، پہلے پہاڑ نہیں سن۔ بدیع السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ ہوئے جن زمین و آسمان نو بغیر نمونیاں تو پیدا کیتا ہے، بغیر نقشیاں تو پیدا کیتا ہے۔ تو اپنا محل بناوے گا، انجینئر کو نقشہ بناوے گا، اپنا مکان بناوے گا، انجینئر کو نقشہ اپنا مکان بناوے گا، انجینئر نہ کہے گا کوئی نقشہ تو بنا دیو، کوئی ماڈل تو بنا دیو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمیناں بنائیاں بغیر نمونیاں تو، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے بغیر نمونیاں تو۔ امن یبدأ الخلق، فرمایا کون ہے جن نے مخلوق پیدا کی ہے پہلی دفعہ، ثم یعیدہ، پھر انہوں لٹاوے گا۔ یہ مخلوق ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائیں گے، زمیناں ختم ہو جائیں گیاں، آدم دا بیٹا اللہ تعالیٰ دے دربار جو حاضر ہو جائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کون ہے جڑا زمین و آسمان جو تانوں روزی دیندا ہے؟ الہ مع اللہ، فرمایا یہ نہ پوچھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے کہ جڑا زمین و آسمان جو روزی پہنچاوے، جڑا پہلی دفعہ مخلوق نے پیدا کرے، جڑا قیامت انتظام کرے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرما دو ہاتھو برہانکم، کوئی دلیل تے لے کے آؤ، کوئی ثبوت تے لے کے آؤ، کوئی پروف تے لے کے آؤ۔
ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تے دسو آسماناں کنے بنایا ہے زمیناں کنے بنایا ہے آسمان چو زمین چو رزق دا انتظام کنے کیتا ہے وہ کوئی خدا ہے تو دسو نا فرمایا وَقَئِيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا فرمایا کتنی مخلوق کتنے جانور ایسے کہ جیرے اپنی روزی اٹھا کے نہیں چل سکتے انہاں دی روزی دا انتظام کسا کیتا ہے وہ جانور زمین تے چلتے لیکن اپنا رزق اٹھا کے نال نہیں چلتے اپنی روزی اٹھا کے نہیں چلتے اللہ یرزقها وإياکم اللہ انہیں جانوراں بھی روزی دیتا ہے اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے جتنے چوپائے جتنی مخلوق ہے اللہ روزی اللہ انہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کوئی روزی دینے والا نہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کوئی ایک دانہ پیدا کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کوئی رزق دا اناج بنانے والے نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن پاک نے فرمایا فالق الحب والنوا اللہ تعالیٰ او ذات ہے جڑا دانے پھاڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ او ذات ہے جڑا گٹھلی پھاڑ دیتا ہے کھجور دی گٹھلی آم دی گٹھلی جامن دی گٹھلی یا کوئی اور گٹھلی تی زمین اندر رکھ دیندے ہو مٹی پا دیندے ہو گھر آ جاندے ہو بے فکر ہو جاندے ہو اللہ تعالیٰ اس گٹھلی پھاڑ کے اللہ خوبصورت پودا پیدا کر دیندے پھر اللہ تعالیٰ اس پودے دے پھل بھی لا دیندے تسی گندم دے دانے تسی مکئی دے دانے زمین جو بی دیندے ہو اتنے ہزاراں من مٹی سٹ دیندے ہو اللہ تعالیٰ انہاں دانے دی پھاڑ دیندے اللہ انہاں جو کھیت پیدا کر دیں اللہ انہیں باغات پیدا کر دیں فرمایا فالق الحب والنوا وہ اللہ دی وہ ذات ہے جیڑی دانے پہ پھاڑ دیندی ہے اللہ دی وہ ذات ہے جیڑی گٹھلیاں پھاڑ کے رکھ دیندی جتنا مرضی آدمی پہلوان ہوئے جتنا مرضی زور لا لے وہ گٹھلی توڑ نہیں سکتا وہ گٹھلی پھاڑ نہیں سکتا یہ اللہ دی قدرت یہ اللہ دا اختیار یہ اللہ دی طاقت یہ اللہ دی رحمت والے وہ گٹھلیاں پھٹ بھی جان گیا اللہ انہیں جو درخت بھی پیدا کر دیں اللہ پودے بھی پیدا کر دیں میں عرض کر رہا سی کہ جتنی اللہ نے کہ دی روزی لکھی ہے کوئی ودا نہیں سکتا کوئی گھٹا نہیں سکتا کوئی روزی دے نہیں سکتا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں زمین اندر تو کوئی شریک نہیں آسمان اندر کوئی شریک نہیں مخلوق اندر تو کوئی شریک نہیں انہیں آسمان بھی تنہا بنایا ہے زمین بھی تنہا بنائی ہے ساری کائنات جو انہیں کدھا مشورہ نہیں لیا انہیں کدھا سہارا نہیں لیا انہیں کدھا ہیلپ نہیں لی انہیں بغیر سہارے تھے اپنی رحمت نہ اپنی قدرت نہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللہ فرماندے اسی جس کس چیز کا ارادہ کریے فلانی چیز بنانی ہے اسی کن کہنے ہیں فیکون وہ چیز تیار ہو جاتی ہے حضرت سلیمان انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا یہ آئندہ جو مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعہ سنایا جائے گا ٹائم ہو گیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے ساتھ